چلیں بھائی، اور مزید کوئی حکم کریں، کوئی مزید بالکل. سوال ہے آپ کا؟ اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا. بالکل بالکل اگر ٹائم ہے تو آپ کے پاس حضرت امام حسن کے متعلق جب ان کو ان کی زوجہ نے زہر دے دیا تھا جو ان کے کلیجوں کے ٹکڑے ہو گئے تھے، یہ روایت میں نے بھی سنی ہے. تو جب وہ ان کو دفن کرنے لے کے جایا تو پھر راستے میں کسی نے رکاوٹ بن کے ان کو دفن ہونا نہیں دیا تھا، اور روایت میں ہے کہ ان کے لاشیں پہ تیر برسائے گئے تھے. تو اس کے متعلق اگر جی وضاحت ہاں، کر تو دیں تو پھر کیا یہ کیا دیکھیں، یہ ہے؟ شیعہ حدیث میں ہے، شیعہ روایت میں کہ عائشہ نے نہیں کرنے دیا تھا. مخالفین کے حدیث میں کہ مروان نے نہیں کرنے دیا تھا، ٹھیک ہے نا، بنی امیہ نے نہیں کرنے دیا، جو معاویہ کی جانب سے وہ مدینہ کے گورنر تھے. شیعہ روایات میں کہ صرف مروان نہیں تو اس میں عائشہ بھی شامل تھی، ٹھیک ہے نا. یہ ہے مخالفین کی روایت میں کہ مروان نے نہیں دفن ہونے اور دیا تھا. اور جی اس کے متعلق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبر مبارک کے برابر میں حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کی قبر، تو اس وقت جب وہ ان کا انتقال ہوا تھا، مولا علی زندہ تھے، تو وہ کیسے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے منع نہیں کیا اس جگہ کو لینے کے لیے؟ ان تو کو یہ یہ جگہ حکومت کیسے ان کے ملی؟ ہاتھ میں، ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملتی کہ انہوں نے منع نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ خلفاء کی کاموں میں مداخلہ نہیں کر سکتے تھے. مداخلہ کرتے تو لڑائی شروع ہوتا. یعنی اگر وہ کیونکہ زبانی منع کرنے سے تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اصرار کریں یا توہین کریں تو پھر اگر وہ کچھ اس سے مزید آگے قدم بڑھاتے ہیں تو پھر تو اس کا یہی راستہ ہوگا کہ جنگ ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور شریعت نے ان کو خلفاء سے لڑنے سے منع کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس انصار نہیں ہے تو ان کے ساتھ نہ لڑیں. کسی کتاب میں نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے منع نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ثابت نہیں کر کہ انہوں نے منع نہیں کیا. ہاں البتہ یہ کہ انہوں نے منع کیا ہو یا ہماری نظر سے نہیں گزرا، لیکن اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے منع کیا ہو اور ہم تک نقل نہ ہوا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ خلفاء کے کاموں میں وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بھی شرط یہی ہے. دیکھیں امر بالمعروف کہ اگر آپ کے کلام میں تاثیر ہے، مثلا ایک شخص عورت حجاب نہیں کر رہی، بے حجاب ہے، اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ بھئی آپ حجاب کرو، وہ الٹا آپ کو گالی دے گی، تو یہ آپ پہ واجب نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کو کہہ دیں کہ حجاب کرو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو آپ کہہ دیں کہ حجاب کرو تو وہ کیا کہ الٹا آپ کو یعنی آپ کو بے عزتی کرے گی آپ کی. یا مثلا وہ مانے گی نہیں، یا مثلا ایک شخص ہے شراب پی رہا ہے، آپ اس سے کہنا کہ بھئی تم شراب یہ حرام ہے نہ پی، وہ آپ کو مارے گا. وہ بدماش آدمی آپ کو 2-3 تپڑ بالکل مارے گالی دے، تو یہاں پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کہاں پہ واجب ہوتا ہے میرے عزیز؟ جب اس کا تاثیر ہو. جب میں ابھی مثلا ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھ رہا، اگر میں اس کو نصیحت کروں کہ بھئی تم نوجوان ہو، دیکھو اللہ سے ڈرو، تم نماز پڑھو، تو وہ میری بات کو مان لے گا. ہو سکتا ہے مان لے، مجھے یقین تو نہیں، ہو سکتا تو پھر یہ واجب ہے. خلفاء سے نہیں تھے، اچھا خلفاء سے نہیں تھے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان کو نصیحت کرتے وہ مان لیتے. اس طرح تو کردار نہیں تھا. یہ بات کہ انہوں نے اگر وہاں پہ دفن کیا ہے، دیکھیں نا، اس کی کوئی شرعی جواز تو ہے نہیں. اس سے قبلہ قبلہ اس سے اگر وہ نبی کے برابر میں دفن ہے تو ان سے ان کی کوئی افضلیت ظاہر نہیں ہوتی، یا کیا وضاحت کریں گے اس کے متعلق؟ تو عرض یہ ہے، دیکھیں اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ نبی صلی اللہ یا ایھا کیونکہ وہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کی آیت ہے. اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن کی آیت ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ دفن ہے یہ ان کا گھر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پبلک قبرستان میں مدفون نہیں ہے، یہ ان کا گھر ہے. تو ابوبکر عمر کے لیے حرام ہے نبی کے اجازت کے بغیر وہاں پہ وہ دفنائے جائیں. یہ حرام ہے. انہوں نے وہاں پہ دفنا دیا اپنے مردے کو بغیر اجازت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے اگر وصیت کیا تو ہمیں دکھا دو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ وصیت نہیں کیا ہے تو ان کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے. پھر یہ اگر آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر داخل ہوتے، اب فرض کر میں داخل ہو گیا، اگر میں ان کی اجازت سے داخل ہوتا ہوں تو یہ بڑی فضیلت ہے. کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کو اس مہمان وقت کرے، بلا دے، حضرت فاطمہ اجازت دے، ایک منٹ کے لیے بھی بلا دے نا نبی ہمیں، وہ عزت کی بات ہے نا. لیکن اگر ہم زبردستی داخل ہو جائیں، آپ مجھے بتائیں یہ فضیلت ہے؟ نہیں، یہ تو گناہ لیکن ہے نا. اس وقت حضرت فاطمہ بالکل. دوسری تو بات یہ عرض کہ یہ ہے، حضرت فاطمہ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟
وہ مطلب وہ زندہ تھی اس وقت، اگر ایسی نہیں کوئی تھی، روایت نہیں نہیں تھی، کہ ان سے پوچھے کہ پوچھا ہو کہ مطلب وہ تو زبردست تھے؟ ابو بکر سے پہلے دنیا سے گئی تھی، ان کی شہادت ابو بکر کی خلافت میں واقع ہوئی ہے، لیکن ان کے وسیع تھے نا، ان کا شوہر، مطلب مولا علی کی کوئی رضامندی نہیں تھی اس پہ، نہیں ایسا نہیں مطلب نہیں، کہہ رہے کوئی اجازت نہیں لیا ان لوگوں نے، کوئی اجازت نہیں لیا، انہوں نے بغیر اجازت کے وہاں پہ دفن ہوئے، اور پھر شیعہ روایات میں یہ ہے کہ ملائکہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا، ملائکہ نے وہاں سے فوراً اسی وقت ان کو نکال دیا تھا، وہ ادھر نہیں ہے۔ ہیں؟ اچھا، جی تو دوسری متعلق یہ کہ کربلا کے مقام پہ جب امام حسین علیہ السلام وہاں گئے تھے تو پروپیگنڈا یہ ہے کہ وہ ان کو خط بھیج کر شیعوں نے بلایا تھا اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا، پھر وہ اب تک یہ ماتم کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کو یہ سزا ملی ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کی کیا وضاحت کریں گے دیکھیں، یہ غم میں کہ اگر ان ہم سے روتے ہیں غلطی نا، ہو گئی تھی؟ دیکھیں اگر آپ میرے اسی یوٹیوب چینل میں جائیں نا، اس سال جو محرم ہے اس سے پہلے، محرم سے 3-4 دن پہلے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری امام حسین علیہ السلام پر میں نے بیان کی وہاں پر، دیکھیں یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام حسین علیہ السلام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں روئے ہیں، چیخ مار مار کے بار بار روئے، ان کے اس وقت امام حسین علیہ السلام شہید بھی نہیں ہوئے تھے، جبرائیل نے ان کو بار بار بتایا تھا کہ نہیں، آپ کا یہ فرض، رونے اجازت دیں، رونے اجازت دیں، اور ہاں مطلب اپنے ہاں اجازت دیں، جی، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں رونا اس بالکل وقت صحیح ہے، بیٹا بس ان یہ کا ہے کہ ان کے حضرت گود میں ہے، بیٹا ان کا گود میں ابھی شہید نہیں ہوا، دیکھیں ابھی شہید نہیں ہوا، تو آپ توجہ نہ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے نہیں سینہ زنی کیوں نہیں کیا، بھائی ابھی مصیبت سے پہلے، نہیں قبلہ میں یہ مصیبت سے، کہہ رہا ہوں، رونا بالکل جائز ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی روئے تھے، اجازت دیں بات کرنے کے، اجازت دیں بات کرنے حضرت کی، یعقوب علیہ السلام، اجازت دیں بات کرنے کے بھائی جی صاحب، بالکل تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل، ابھی بیٹا ان کا زندہ ہے، کوئی یہ ہم سے نا یہ نہیں کر سکتا کہ نبی نے سینہ زنی نہیں کیا، تو یہ کوئی پاگل ہے، بیٹا ان کا زندہ ابھی سے وہ مثلا وہ پیٹنا شروع کر دے، لیکن یہ تو مانتے ہو کہ اس مصیبت پہ رونا غم کا اظہار کرنا، یہ تو ثابت ہے، پھر اس پہ مصیبت پہ رونا یہ سنت ہے، تو تم کیوں نہیں بالکل کرتے، غم پہ رونا کیوں نہیں مطلب کرتے؟ وہ آج آپ نے بات ہی دیکھا، نہیں، ابھی میں نے تو زندگی میں نہیں دیکھا کہ جماعت عمریہ کا کوئی مولوی کہہ دے کہ بھائی یہ سنت ہے پیغمبر کے، ہم مصائب سناتے ہیں اب لوگ روئیں، نبی صلی اللہ علیہ بالکل وسلم نے یہ کیا، یہ نہیں کیا، سنت پہ تو لیکن کوئی عمل نہیں کرتا نا، شیعوں پہ تو الٹا، تعلیم شیعوں پہ بالکل اعتراض کرتا ہے کہ تم روتے ہو پیٹتے ہو، نہیں، یہ اللہ کی لعنت ہے، اجازت ہے مجھے بات کرنے کی، دیکھیں مصیبت جب نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ مصیبت، نزول مصیبت سے پہلے انسان روتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، اس وقت درد اتنا نہیں ہے، درد ہے لیکن اتنا نہیں جب مصیبت نازل ہو جاتا ہے، دیکھیں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مثلا آپ کے والد صاحب جو ہیں، بالکل سب اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو حفظ رکھے، یا مثلا کوئی شخص بیمار ہے، کینسر ہے، یہ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد ہی مر جائے گا، آپ کے دل میں اداسی تو ہے نا، غم تو ہے، لیکن روئیں گے آپ کا کب مصیبت زیادہ ہو، جب وہ واقعا دنیا سے چلا جائے گا نا، ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ مصیبت نازل ہونے والی ہے، اداس ہیں، غمزدہ ہیں، دل گرفتہ ہیں، لیکن جب مصیبت نازل ہو جاتا ہے اس وقت غم بہت بڑھ جاتا ہے، ہم 2 مختلف وقتوں کو کمپیئر کر رہے ہیں، ایک دفعہ مصیبت ابھی نازل نہیں ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، ان کے گود میں شاداب ہیں، وہ ان کو چوم رہے ہیں نانا کہہ کے، بابا کے دل کو خوش کر رہے ہیں نا، اور ایک ہم جس دور میں رہتے ہیں اب مصیبت نازل ہو چکا ہے، مصیبت بھی کیسی مصیبت، اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، پیاسے لبوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان لوگوں نے شہید کیا، ان کے خیموں کو جلایا، بیٹیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں نے اپنے نبی کی بیٹیوں کو ان کو اسیر بنا کے لے، اب اگر شیعہ سینہ زنی کریں اس مصیبت میں، کوئی اس چہرے پر تماچا مارے، وہ جو اعتراض کرتا ہے وہ نبی کو نہیں جانتا، وہ نبی کا منکر ہے، وہ نبی کا منکر ہے، اگر انسان کو بالکل احساس ہو بھائی کہ مصیبت اتنا بڑا ہے، مصیبت اتنا عظیم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ یہ ہوا، کاش میں مر جاتا میں نہیں سنتا، تو پھر کوئی اعتراض دیکھا، اگر آپ مصیبت کو دیکھیں کہ مصیبت کیسی مصیبت ہے، تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے روایات ہیں، ان کے احادیث ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے روایت میں اپنے سر انہوں نے محمل پر، اونٹ کا جو زین ہوتا ہے اس کے لکڑ پر انہوں نے سر زور سے مارا ہے، ان کے سر سے خون جاری ہوا ہے، اور بھی بہت سارے روایات ہیں، اہل بیت علیہ السلام نے شیعوں کو حکم دیا کہ تم ہماری بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں غم کا اظہار کرو اور بے قراری کا اظہار کرو، اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام روایات اس میں کہی ہے کہ وہ اگر آپ ادھر جائیں نا میرے کربلا کے اسپیچز میں، اس میں آپ کو محرم سے پہلے جو میں نے اسپیچز دی اس میں آ جا یہ باتیں آپ کو نظر آئے گی، اوکے میرے بھائی،
اوکے، بہت اوکے، بہت شکریہ کربلا تھینک یو سر، تھینک یو، کہ اللہ آپ کو جزائے مولا خیر، آپ کو عزت دے. بہت تھینک یو، شکریہ آپ کا. بہت اللہ آپ کو سلام چیزیں، بہت مہربانی آپ کا بھائی صاحب.